بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے شاہد افریدی اسٹیبلشمنٹ کے پالتو پر پاکستانی قوم کی کڑی تنقید اور محمود اچکزئی جیسا گھٹیا کردار پر بات کریں گے، اور ان ٹاپکوں میں جو سب سے زیادہ اہم بات ہوگی وہ مفتی منیب اور پاکستان کے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں ان پر بات ہوگی۔ یہ ویلاگ اس لیے بنانا انتہائی اہم ہے۔ میں نے ایک دو روز میں ویلاگ بنا رہا تھا، لیکن میں نے تھم نیل بنایا اور اس کے بعد سوچا کہ ایک دن مجھے کہیں ذرائع سے خبر ملی تھی کہ شہباز شریف جو پٹرول کی مصنوعات قیمت بڑھائی ہے اس کو کم کرنے کے لیے آئے گا۔ سب سے پہلے پاکستان میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو جو بیرل ہوتا ہے وہ 120 روپے گیا تھا، اور پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت عمران خان کے دور میں 150 اور 146 تھی۔ تو جب عمران خان کے دور میں پٹرول کی قیمت 10 یا 5 روپے بڑھائی جاتی تو پاکستان کے عسکری پالتی جانور منیب فاروق، عاصمہ شیرازی، غریدہ فاروقی اور کمران شاہد اور منصور علی خان جیسا گھٹیا کردار، جس کو پالتو جانور کہنا چاہیے تو جانوروں کی توہین ہے، درندہ کہنا چاہے تو درندوں کی توہین ہے، ایسا گھٹیا صحافی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ صحافی نہیں، یہ شیطان ہے، اور یہ بہت بڑا شیطان ہے۔ اللہ اس کے شر سے پاکستان کی قوم کو محفوظ رکھے۔ تمام دوستو آمین بولو۔ تو منصور علی جیسا گھٹیا کردار۔ اب ٹاپک آتا ہے کہ شاہد افریدی پر سب سے پہلے پاکستان قوم کی جو کڑی تنقید ہے، شاہد افریدی جیسا گھٹیا کردار میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی منافق دیکھنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ منافق کیسے ہوتے ہیں اور منافق کی پہچان کیسے ہوتی ہے، تو آپ شاہد افریدی کو دیکھیں۔ اس سے بڑا منافق کردار کوئی نہیں۔ جس طرح سپریم کورٹ میں یحییٰ افریدی بیٹھا اور پی ٹی آئی کی بربادی میں سہیل افریدی بیٹھا، اس جیسے تین گھٹیا کردار میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، افریدیوں سے مجھے اس طرح توقع نہیں۔ دیکھیے، کہتا ہے کہ عوام کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ لگژری طیارہ 11 ارب کا لے لیا حکومت نے عیش کرنے کے لیے، لیکن عوام کو پٹرول بڑھانا چاہیے تو عوام صبر کرے۔ کیوں بھائی؟ شاہد افریدی خان، تمہارے پاس تو کرکٹ کے وسائل ہیں اور تم کمنٹری کر کے یا دیگر ذرائع سے تمہیں پیسے مل جاتے ہیں۔ غریب عوام دن دہاڑی کرتی ہے۔ پاکستان کی 60% آبادی دہاڑی لگاتی ہے، اور پاکستان میں دہاڑی زیادہ سے زیادہ 1500 ہے، کم سے کم 1000 روپیہ اور 800 روپیہ دہاڑی ہے۔ ریڑھی والوں کے تو معاملات، عورتیں سبزیوں کی فروخت ہوتی ہے تو 500 یا 400 روپیہ ان کو بچتا ہے، یا اس سے بھی کم بچتا ہے۔ شاہد افریدی پاکستان کی ملا کے کل اگر ہوتی ہیں، چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو کم سے کم 25 یا 30 ہزار زیادہ تر مزدوروں کی ہوتی ہے۔ کبھی مزدوری لگتی نہیں، کبھی نہیں۔ اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس نے آٹا خریدنا ہے، اس نے تیل خریدنا ہے، اس نے دوائی خریدنی ہے، اور اس نے بہت سارے۔ میں شاہد افریدی بے شرم اور بے حیا آدمی سے صرف یہ کہتا ہوں، آپ 15 اور 20 ہزار روپے اور کریں اور ایک مہینے کا خرچہ پورا کریں، تو بے شرم آدمی ایسا گھٹیا کردار بات کرنے سے سوچے گا۔ جب پٹرول کی قیمت بڑھی تو اس بے غیرت کی ویڈیو ہوئی، اور اس بے غیرت کو شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کی قوم کا بیڑا غرق ہو۔ یہ بے غیرت نہیں بولا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی یہ بے غیرت شخص نہیں بولا ہے۔ عوام پر ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، یہ بے غیرت انسان نہیں بولا۔ عوام کا حق مارا گیا، یہ بے غیرت انسان نہیں بولا۔ عوام پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، یہ بے غیرت آدمی نہیں بولا۔ اس بے غیرت آدمی پر سب پاکستان کی قوم سے پہلے لعنتیں بھیجیں۔ یہ اس گھٹیا کردار نے کہا ہے کہ پٹرول، جی ہاں، حکومت پٹرول مانگا کرے تو عوام ساتھ کھڑی ہوتی۔ اگر ان کی تنخواہیں ڈبل نہ ہوتی، ان کے مورات ڈبل نہ ہوتے، ان کے دورے ڈبل نہ ہوتے، ان کے لگژری جہاز نہ ہوتے، ان کے پروٹوکول نہ ہوتے، ان کی مینڈیٹ بنتا نہیں۔ شاہد افریدی، تم لوگوں کو تو شرم آنا چاہیے۔ شاہد افریدی، تو انسان کلانے کے لائق بھی نہیں، ان کو تو عوام نے ووٹ بھی نہیں، تو عوام کا دشمن ہے، تو غدار ہے۔ شاہد افریدی جیسا گھٹیا کردار میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ عسکری، میں حافظ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو عہدہ دے دے۔ اتنی ذلت، اتنی باوجود یہ انسان ابھی تک کھڑا ہے تو اس کو شرم آنی۔ میں تو کہتا ہوں تھوڑا سا پانی لے اور اس میں ڈوب مرتا۔ میں جنرل سے منیر حافظ سے کہتا ہوں کہ اس کو کوئی عہدہ دے دیں، پی سی بی میں تھوڑا سی نوکری دے دیں۔ اس نے نوکری کے لیے بہت کچھ کر دی، اس کا حق بنتا ہے۔ میں اس پر ایک ویلاگ بناؤں گا کہ حق دو افریدی کو۔ اور اس نے اتنی بوٹ پالش کی، اس تو پیشاب والے بوٹ بھی اپنی زبان سے چاٹے ہیں، اس کو ابھی تک عہدہ نہیں ملنے لگا۔ مریم نواز نے اتنا نہیں چاٹا جتنا
اپنا شاہد افریدی نے چاٹے ہیں، اور اس سے بعد منیب فاروق کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ مفتی منیب الرحمان جیسا گھٹیا کردار بھی آپ سامنے ہوں گے۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ کالم لکھتے تھے اور اپنے ایکس اکاؤنٹ سے شیئر کرتے تھے، لیکن اب مفتی منیب جیسا کردار غائب ہے۔ اس نے تحریک لبیک کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اس پر خاموش گیا اور اس پر پیسے لیے۔ شاہد افریدی جیسا گھٹیا کردار اور دو کردار پاکستان کی تاریخ میں منیب فاروق جو ہے صحافی، اور جاوید چودھری جیسا اور سہیل وڑا جیسا صحافی نہیں، یہ گھٹیا کردار ہے۔ ان کے گھٹیا کرداروں کے یہ پالتو جانور ہیں، یہ انسان کہنے کے لائق نہیں جی۔ دیکھ صحافی کا کام ہوتا ہے خبر دیں، آپ چلے جائیں، لیکن آپ دھمکیاں دے رہے ہیں پاکستانی قوم کو۔ پاکستانی قوم نے جب اٹھے تو آپ لوگوں کی سب سے پہلے گھروں میں گھسے گی۔ آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ پاکستان کے دیکھیں ایک مزدور جو 1000 روپے کماتا ہے، کیا وہ 1000 روپے سے آپ گھر چلا کے دیکھیں؟ تو جیسے محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر نہیں، یہ شہباز شریف کا پالتو جانور ہے۔ میں حیران ہوں عمران خان آپ لوگوں کی جو حکومت گرانے میں، محمود اچکزئی، شاہد خاقان عباسی، مقدس اسماعیل، یہ سب لوگ تھے۔ آپ انہیں نہیں، پاکستان سے اللہ ترقی کرے، آپ اپنی جماعت ارے میں یہاں سراج تقسیم پیش کرتا ہوں حامد رضا صاحب کو، اور جو اس وقت بھی جیل میں ہے اور اس پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن ان کی نہ خبر نہ پی ٹی آفیشیل لی، نہ انہوں کی کوئی بات لی ہے۔ تو شاہد افریدی جیسا گھٹیا کردار پاکستان کی تاریخ میں کم ہی ملتے۔ شاہد افریدی جیسے لوگ تاریخ میں وہ بدترین سیاہ دھبے ہیں جو عوام اور لوگوں پہ ہیں۔ دیکھیے پاکستان کے جو صحافی ہیں، منیب فاروق ہو گیا، منا ایم ایف مینی، مالشی فاروق ہو گیا، منصور علی جیسا گھٹیا انسان ہو گیا، جاوید چودھری جیسا گھٹیا کردار ہو گیا، کامران شاہد جیسا گھٹیا کردار ہو گیا، اور میں جیو نیوز والوں پر بات ہی نہیں کرتا، وہ صحافی کہنے کے وہ جو صحافہ ہے، باقی جو صحافی ان کے کہنے جی گھٹیا کردار جو صحافت کا خود کو کہتے ہیں۔ کامران شاہد جیسا گھٹیا جو عمران خان کی حکومت میں پٹرول پمپ تھا، اب ان کے 100 روپے پیٹرول کی اور 50 روپے لیٹر تیل کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، لیکن یہ لوگ خاموش ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ لیکن افسوس کہ پاکستانی قوم بھی اس طرح خاموش بیٹھے۔ عمران خان صاحب کے وہ سنہری الفاظ یاد رکھے جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اے پاکستانی قوم، میں تو برداشت کر لوں گا، آپ کیا برداشت کر پائیں گے؟ وہ آج بات سچ ثابت ہوئی کہ پاکستان کی قوم برداشت تو کر رہی ہے، لیکن یہ لوگ برداشت نہیں کریں۔ مزید آپ لوگوں کو کیا ہے، کیا پٹرول کی قیمت دیکھی بڑھائی جائے گی؟ اب بجلی بم گرایا جا رہا ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھائی جائے گی، پاکستان کے عوام بجلی کے ٹیکس دے گی۔ دیکھیے ایک گھر کا 2 پنکھے یا 3 پنکھے جو استعمال کریں گے 25 یا 30 ہزار ٹیکس بجلی کا بل آتا ہے۔ وہ کیا بچوں کی پرورش کرے یا سکول بھیجے یا ان کے لیے خوراک کرے؟ تو دیکھیے پاکستان کی عوام غریب پسرے طبقہ، دیکھیے پاکستان کے لوگ ایسے ہیں جن میں 30 یا 40% لوگ روزمرہ زندگی میں 10 یا 1000 روپے کے دیہڑی، ان میں ملازم طبقہ کے پاس ہوتا ہے، لیکن اب تو ہر طبقہ بھی بے بس ہو رہا ہے اور ایسے وسائل ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن کیا یہ صحافی شاہد افریدی بولے کہ شاہد افریدی جیسے پالتو جانور جو مفاد پرست لوگ ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں پاکستان کے عوام غریب لوگوں پر کیا گزرتی ہے؟ دیکھیے ایک بل بجلی کا یا گیس کا یا اپنے بچوں کی خوراک یا دیگر ساز و سامان پورا کرنے کے لیے، وہ اگر مجھے آپ بتائیں ایک شخص نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہو تو وہ 25 یا 30 لاکھ سونا مانگا ہوگا، ہر چیز مانگا۔ یہ گھٹیا کردار یہ نہیں بولے گا کہ پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائے، پاکستانی قوم کا میرٹ کا احترام کیجیے، پاکستان کے حق کا نہ پاکستان کے عوام کو انصاف دیجیے۔ یہ گھٹیا کردار پھر بھی شہباز شریف کا پالتو جانور اور ان کے ابو کا پالتو جانور بنتا رہے گا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر آئے تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔